سورۃ الحجرات ہے جی، مدنیہ۔ یہ حجرات اصل میں کہتے ہیں گھروں کو، خیموں کو۔ یہاں حجرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مراد ہے، تو اللہ نے پورے سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا جی؟ حجرات۔ پردہ ہے نا جی ہجر کا معنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ تم آگے نکلو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جانا۔ یہ اس صورت کا نام عزت رسول بھی ہے۔ کیا نام ہے جس کا؟ عزت رسول بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے پیغام دیا تو رسول بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی بندے کو یہ اجازت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے اندر وہ بول پڑے، بالکل قطعاً حرام۔ آج یہ مسئلہ کس طرح ہوگا؟ ایک بندہ حدیث رسول اللہ خطاب کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سامنے بولے۔ اختلاف ہے، حدیث کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا، ہاں سند پہ اعتراض ہے، معنی پہ اعتراض ہے، مطالب مفاہیم پہ اعتراض ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن حدیث کے سامنے زبان نہیں کوئی چلا سکتا، حکم وہی ہوگا پھر۔ تو اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام بول رہے ہیں، درمیان میں بولنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، آگے نکلنا نہیں ہے، بالکل نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آگے نہیں جانا۔ اپنی بات ہے، نہیں اللہ کے رسول نہیں ایسے نہیں تو ایسے نہیں، غلط بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو سننے والے جاننے والے ہیں۔ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجاروا لہ بالقول، اور نہ تم اس طرح بات کرو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ اللہ کے نبی سے بات کرنے کا ادب احترام لازمی۔ کیا ہوگا جی؟ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تباہ ہو جائیں گے تمہارے اعمال، برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر بیٹھے تھے، یہ آیت نازل اس وجہ سے نازل۔ ایک قبیلہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، وہ مسلمان ہوئے، ان کو سارے جانتے تھے، علاقے کا ہوگا نا جی، قبیلے کا نام بھی میرے ذہن میں تھا لیکن اب نہیں۔ وہ آئے اور مسلمان تھے، سارے مسلمان ہو گئے۔ اب ان میں سے نا ایک بندے کو امام بنانا تھا، امیر بنانا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی بھی موجود ہے، اس بندے کو بنایا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہ یار اس کو نہ بناؤ، اس کو بنا۔ حضرت عمر اونچی اونچی میں، آپ میری بات کی مخالفت کیوں کرتے؟ انسانی تقاضا ہے نا۔ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ اختلاف کیا اللہ کی نبی کی موجودگی میں، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ آواز حضرت عمر کی اونچی ہو گئی، اللہ نے آیت نازل کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہمیشہ کے لیے دبی رہے گی، کبھی اونچا نہیں بولے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ اس وجہ سے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہاں جی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو دبی آواز رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہ لوگ ہیں امتحان اللہ قلوبہم، اللہ امتحان لیتا ہے ان کے دلوں کے، للتقوی، تقوی کتنا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی اور خطیب محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے نبی کے خطیب ہے، غضب کے خطیب ہے، جنہیں کہتے ہیں نا غضب کے خطیب تھے، نکتہ دان خطیب تھے۔ اتنے قافلے آتے، مفسرین نے لکھا ہے آتے تھے، وہ کہتے ہیں اپنے دین کا تعارف کرواؤ، بڑے بڑے جلیل القدر جید صحابہ موجود ہوتے، لیکن نبی علیہ السلام کہتے ہیں قم یا ثابت بن قیس،
اخطب هذا الناس، اے ثابت تو کھڑا ہو کر لوگوں کو خطاب کر۔ وہ کھڑے ہوتے، ایک تو آواز بڑی اونچی تھی، انداز تھا، نکتہ دانی تھی، یہ بھی خطابت کہ اللہ نے کسی کسی کو فن دیے ہوتے۔ تو وہ بیان کیا، ایسا بیان کیا اور دین محمد رسول اللہ کا ایسا تعارف کروایا کہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایسے وہ خطیب تھے، جس سے یہ آیت ہوئی نا وہ گھر ہی بیٹھ گئے، فرمایا میں تو نبی کی گستاخی کر بیٹھا ہوں۔ 3 دن تک ایک روایت میں 1.5 دن 2 دن نبی علیہ السلام نے بولا ثابت نہیں نظر آتا، جاؤ بلاؤ۔ کالے رنگ کا صحابی، اس کی بیوی نے کہا تھا مجھے بالکل ہی پسند نہیں ہے، نہ یہ خوبصورت ہے، نہ یہ زبان اس کی اندر مٹھاس ہے، طلاق لے گئی تھی نا۔ وہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا نا، اس کی بہن تھی لیکن صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی۔ بلائے گئے، فرمایا میں تو اس وجہ سے یا رسول اللہ پریشان ہوں کہ میری آواز بڑی اونچی ہے، اور میں عام بات ہی کروں تو بڑی ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا لوگ عام بھی بولے تو آواز بڑی دور جاتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے نہیں روکا گیا اس آیت میں، اس آیت میں اس وجہ سے روکا، جھگڑا اختلاف بے ادبی بے احترامی کرتے ہوئے آواز اونچی کرے گا اس کے پر یہ ہوگا۔ آپ کو تو اللہ نے آواز اونچی کی، آپ آئے کرو، آپ کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تیسری بات، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک من وراء الحجرات، بدوی لوگ آتے نا جی، مسلمانوں سے پوچھتے جی وہ کہاں ہے، نبی کا گھر کہاں جی، وہ یا محمد یا محمد، ایسی آوازیں دیتے۔ اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد کے نام سے خطاب نہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اللہ نے رسول اور نبی سے اللہ نے نام لے کے نبی کا کبھی نہیں، لیکن یہ بے ادبی ہے۔ لیکن ایک جگہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے نام لینا ہے، کہاں جی، ارفع راسک یا محمد، قیامت والے دن جس سے اللہ کے نبی سجدے میں ہوں گے، امت کے لیے شفاعت کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائے محمد، کیا جو کچھ مانگتا ہے مانگ۔ چلیں جی، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے آپ کو، من وراء الحجرات، آپ کے گھروں کے پیچھے سے، باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، کہ اکثر ہی عقل والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ باہر آ جاتے اور صبر کر کے کھڑے رہتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر تھی۔ یعنی نبی کو جا کے بلانا نہیں ہے، نبی اتفاقاً نماز کے لیے کسی کام کے لیے نکلتے تو آگے کھڑے ہوتے، یہ بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بری خبر لے کے آئے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، خبر لے کے بھاگ نہ پڑا کرو۔ اس طرح اللہ کے نبی کو لوگوں نے بڑی بری خبریں دیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتا تھا، یا ایک سائڈ جسے وان طرف کہتے ہیں، ایک سائڈ یک طرفی بات، یک طرفہ فیصلہ کبھی نہ کیا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی جلد بازی ہوتی ہے، خبر سنی اور شور مچا دی، بس غلط بات ہے۔ ایک طرف سے سنو، دوسری طرف سے پھر سنو، تحقیق کرو کہ وزن کیا ہے، پھر پتہ چلا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک طرف سے انسان خبر سنتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، میں یہ جب اس سے سنتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے دنیا میں، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اس طرح جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی بندہ بری خبر لے کر، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، یہ کہ تم پہنچو کسی قوم کو، بجہالت، لا علم میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں ہونا پڑے تمہارے کرنے کے بعد پشیمان۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، پھر تم بعد میں پشیمان ہو، پریشان ہو، تو اس سے پہلے کیا ہے جی، تحقیق کر لو۔ تم کسی کے اوپر فیصلہ نہ، ان تصیبوا، تو تم کسی کے اوپر فیصلہ نہ کر دو، کسی کو پہنچانا تو کوئی بات۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ موجود ہمارے لیے نہیں، ہمارے اندر نبی کی شریعت موجود ہے، ٹھیک ہے، رسول اس وقت موجود ہے۔ لو یطیعکم، اگر وہ پیروی کرے رسول تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملوں میں، لعنتم، تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ لعنتم، یہ لعنت والی بات نہیں ہے، یہ اور ہے، لعنتم، تمہارے لیے مشکل والی بات ہوگی۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ جو حبب الیکم الایمان،
پسند کرتا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے مزین کیا تمہارے دلوں کو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ ناپسند کرتا ہے تم سے کفر کو، وَالْفُسُوقَ فسق وَالْعِصْيَانَ نافرمانی کو، اولئک یہی لوگ ہیں هم الراشدون سیدھے راستے والے، سمجھداری والے، فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو گروہ مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑے، اقتتلوا، ان کا جھگڑا ہو جائے، جنگ ہو جائے، فاصلوا بینہما، حق کیا ہے جی؟ ان دونوں کے آپس میں صلح کروا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک تمہاری بات نہ مانے، بغاوت کرے، نافرمانی کرے، صلح سے انکار کرے، الاخرى دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي، بس لڑو سے، تبغی، یہاں تک لڑو کہ حتیٰ تفیہ، حتیٰ ترجیہ، یا حتیٰ رجع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَات، اگر وہ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو تم دونوں کے آپس میں صلح کرا دو عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، تم بھی انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بے شک ایمان والے، إِخْوَةٌ، بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس صلح کرو آپس میں بھائیوں کے درمیان کیا کرواؤ جی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا، یہ جٹ ہیں، یہ ارائی ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ سرائکی ہیں، یہ دیہاتی ہیں، یہ شہری ہیں، یہ کمی ہیں، ہم تو سردار ہیں، ایسی بات شریعت نے منع کر دی۔ کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، قریب ہے کہ وہ تم سے کیا ہوں جی؟ بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ عَسَىٰ، قریب ہے، أَن يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، قریب ہے کہ وہ عورت ان عورتوں سے، وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے شاید بہتر ہوں۔ قوم ہے، سردار ہے، پیسہ ہے، مالیت ہے، شہرت ہے، تعلق ہے، تعارف ہے، بڑا کچھ ہے، ادھر سے ایک قبیلے کو وہ کمی کہہ رہے ہیں، غریب ہیں، بیکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ تہجد پڑھتے اور یہ نہ پڑھتے ہوں، وہ نماز کے پابند ہوں یہ نہ ہوں، وہ توحید والے ہوں یہ شرک والے ہوں، فائدے والا کون ہے جی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ غریب ہے، کمی ہے تیری آنکھوں میں، اللہ کے ہاں تو کیا ہے جی؟ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے یہاں ابھی کہہ دیا ہے، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ آپس میں کسی کے اوپر، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے نام لے کے نہ پکارو، بِئْسَ الْاسْمُ، برا ہے نام، الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایسے کام کرنا، یہ سارے کام، ایسے کام کرنا ایمان لانے کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ظالم ہی مرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اجتنبوا، بچاؤ آپ کو، کثیرا من الظن، ہر ٹائم گمان ہی گمان، گمان ہی گمان، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، نہیں، غلط بات۔ کسی کے بارے میں اگر سوچنا بھی ہے تو اچھا سوچا کرو، یار اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا جی، ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں نا، اس طرح نہیں تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا جی، اچھا ظن رکھا کرو۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ کسی کے بارے میں غلط سوچنا، ظن کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے، تحقیق ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ظن مارے رکھنا، ایسا تو ہو ہی سکتا ہے جی فلاں بندے کی یہ عادت ہے، ایسے ہو سکتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ان بعض الظن بعض ظن سے اسم گناہ بن جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسیاں، ہاں صرف دین کے اندر جنگ کے وقت جاسوسی جائز ہے بس، باقی جاسوسی کرنا فسق ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تمہارا بعض کی، خواہ مخواہ لوگوں کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، جس مجلس میں بیٹھیں گے نا وہ کوئی نہ کوئی پیغام ان کے پاس ہوتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، جس جگہ بیٹھے گا ہاں جی پتہ چلا فلاں نے کیا کیا، پرلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس نے جا کے ادھر جا کے نا خبر ہے کہ نیوز چلانی ہوتی، پتہ چلا نا ادھر کیا ہوا، پتہ چلا ادھر کیا ہوا، وہ فلاں نے پتہ کیا کیا اس نے، فلاں نے کیا کیا، بس یہی سارا دن کسی بندے کو یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی سارا دن، یا بندے وہ کہتے ہیں ہاں بھی بتا ادھر کیا ہوا، ایک بندے کو بات کرنے کیا دوسرے کو پوچھنے کی عادت ہوتی،
بتا پھر کیا بنا، تھوڑی سی خبر ملی اسے بنا چڑھا کے چکنا چپنا کر کے پھر آگے پہنچائے. یہ اللہ کی ناپسندگی کا عمل ہے اور اللہ اسے منع کرتے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ غیبت کرے تمہارا بعض کی. غیبت کی تعریف کیا ہے جی؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کوئی بندہ کیا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ یہ غیبت کا جرم دیکھو. کوئی سے پسند کرے گا اس کا بھائی مر گیا اور اس کا گوشت کھائے؟ کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے تو وہ اس سے بھی ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ فکرے تم ہو جس طرح اسے آپ ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث کو ملا کے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے بنائی تمہاری قومیں، وقبائل، اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو جاؤ، پہچانو. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ قومیں لازم ہے، نہیں. اس وقت یہی مسئلہ تھا کہ بعض قومیں ترجیح تجارت کی وجہ سے گھر جاتی، پھر وہ غریبوں کو ٹکے کے برابر نہیں سمجھتے. اس وجہ سے اللہ نے آیت نازل کی کہ ہر بندے کے تعارف ہوتا ہے، ہر بندہ انسان ہے نا جی، اس کا خیال کیا کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہارے اندر عزت والا کون ہے؟ تقوی والا ہے. اصل عزت کیا ہے جی؟ تقوی ہے. کوئی غریب ہے، کوئی جو بھی ہے، جتنا غریب ہے لیکن توحید اور تقوی ہے. ایک اس کے مقابلے میں بادشاہ ہے لیکن عزت اللہ کے ہاں اس غلام کی ہے، تقوی کی، جس کے اندر تقوی ہے. ہاں جی. ان اللہ علیم خبیر. قالت الاعراب، وہ کل والی بات سمجھے تھے نا، کل والی بات. انہوں نے کیا کہا جی؟ ہمیں مشغول کر دیا گیا. انہوں نے کہا جی اعرابی، سورۃ توبہ میں آپ پڑھ گئے، سارے کے سارے اعرابی کافر ہیں. سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھا، لیکن نہیں، وہ ایک تشدیدی حکم تھا. لیکن اللہ یہاں کہہ رہے کہ اعراب اچھے نہیں ہیں، وہ ایمان بھی لے آئے ہیں، انہوں نے بات مانی ہے. قالت الاعراب آمنا، اعرابی دیہاتی کہتے ہیں ایمان لے. قل کہ لم تؤمنوا، نہیں تم ایمان ابھی نہیں لے آئے. ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں. میں نے جمعہ میں فرق بیان کیا تھا نا جی، اسلام اور ایمان تھا. اسلام اسے کہتے ہیں داخلے کو، ایمان کہتے ہیں داخلے کے بعد تقاضے پورے کرنے کو. ٹھیک ہے، یہ تعریف ذہن میں رکھو. اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایمان لیں. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا نہیں نہ کہو ابھی ایمان، ابھی تو داخلہ ہوا ہے. اسلام نے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی اعمال کیا نہیں ہے تمہارے دلوں میں، دین آئے ہی نہیں، ابھی تو صرف قبول کیا ہے نا جی. اندر آئے گا، تقاضے پورے کرو گے تب ایمان والے بنو گے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا یلتکم، نہیں کمی کی جائے گی، من اعمالکم شیئا، تمہارے عملوں میں سے کچھ بھی. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما المؤمنون الذین، آج سے 2 جمعہ پہلے اس آیت پہ ہمارا موضوع تھا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ بندہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک. یاد ہے جمعہ؟ کوئی بندہ ایک مثال دے دے، یاد رکھو. کوئی دے سکتا ہے کون سی مثال بیان ہوئی؟ ثم لم یرتابوا، شک نہ کرے. سوتے رہتے جمعہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ خط لینے گئے تھے عورت سے، یہ جمعہ یاد ہے؟ وہی جمعہ تھا. ٹھیک ہے. وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے، وانفسہم، نفسوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. قل کہہ دیا، تعلمون اللہ بدینکم، کہ تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ جو بدوی تھے نا، انہوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اسلام لے کے آ رہے ہیں، شاید دین کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ دین کو ہوتا ہے یا انسان کو خود کو ہوتا ہے؟ یا منون علیک، وہ احسان جتلا رہے تھے آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے. قل کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر تم اسلام کا احسان نہ چڑھاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، ان ہداکم، کہ تجھے اس نے کیا دی؟ ہدایت. للایمان، ایمان کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قسم ہے القرآن المجید، قرآن کی المجید جو تعریف کے لائق ہے. بل عجب، انہوں نے تعجب کیا، جاؤں کہ آئے ان کے پاس منذر ڈرانے والے، منہم ان میں سے وقال الکافرون، کا کافروں نے، ہذا یہ شیء عجیب، یہ کیسا دین، ایک عجیب دین ہے. اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجع بعید، پھر دوبارہ اٹھانا تو ایک دور کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقینی بات ہے ہم نے جان لیا جو زمین سے کمی کی جا رہی ہے، ہڈیاں اور گوشت جب مل جائیں گی کمی ہو جائے گی، پھر کہاں سے. وعندنا کتاب حفیظ، اللہ کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، باللہ کہ کوئی حق کو، لما جاؤں جب آئے ان کے بعد، فہم فی امر مریج، تو ان کا معاملہ بڑا الجھا ہوا تھا. مریج الجھا ہوا تھا. افلم ینظروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، ان کے پر، کیف، کیسے بنینا، ہم نے بنایا، وزینا، آسمان کو کیسے مزین کیا، خوبصورت بنایا. وما لہا، نہیں ہے اس آسمان کے اندر، من فروج، کوئی سوراخ، کوئی شگاف، من فروج، کوئی شگاف نہیں ہے. والارض مددنا، ہم نے زمین کو بچھایا. والقینا، اور ہم نے ڈالا فیہا اس میں، رواسیا، پہاڑوں کو. وانبتنا فیہا، اور ہم نے زمین سے اگائی، من کل زوج بہیج، ہر خوشنما کھیتی. تب بہیج کے معنی خوشنما کو، تبصرتن، دیکھا جائے، دیکھنے والا، ذکر، نصیحت حاصل، دیکھنے سے نصیحت حاصل کرے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والا بندہ. ونزل اللہ، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، مبارکن، برکتوں والا. فانبتنا، ہم نے اس کے ذریعے سے اگایا، جنات، باغات. وحب الحصید، اور ایسی فصل، کاٹنے والے دانے، حبہ دانے، الحصید کاٹے جانے، گندم، مکی، باجرہ، چاول. والنخل باسقات، اور ایسی کھجوریں، باسقات، لمبے لمبے تنے، باسقات، لمبے لمبے تنے. اللہ اس کے لئے طلعن نضید، طلعن گچھے، خوشے، نضید، طیبت. طلعن طلوع سے، طلوع کسے کہتے ہیں، نکلنے کو. سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ کھجوروں کے جو خوشے نکلتے ہیں وہ پہلے طلوع ہوتے ہیں، پھر ان کی تہیں لگتی ہیں ایک پر دوسرے. طلعن نضید، خوشے، گچھے، نضید. طیبت رزقاً للعباد، یہ سارے کی ساری روزی کس کے لیے جی، بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا، ہم نے زندہ کیا بھی اس کے ساتھ، بَلْدَةً مَيْتًا، بارش کے پانی سے ہم نے بنجر زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح نکالنا ہے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، کو کی جھٹلایا اس سے پہلے، ان سے پہلے، قوم نوح نے. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اصحاب رس والوں نے بھی جھٹلایا. وَثَمُودَ، اور قوم سمود نے بھی دین کو. اصحاب رس کون ہے، ہاں جی، اس کا ایک معنی مفسر نے کیا ہے، ابن عاشور نے، میں نے رات بھی دیکھی یہ تفسیر. وہ کہتے جی ایک نبی آیا قوم کے پاس، شعیب علیہ السلام سے پہلے، شعیب علیہ السلام سے پہلے ایک نبی آیا قوم کے پاس. قوم نے بات نہ مانی، نبی کو قتل کر دیا، نبی کو شہید کر کے انہوں نے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. وہ کنویں کا نام ہی رس تھا. اصحاب رس والوں نے کیا کیا، نبی کا انکار کر دیا. وعاد، اور قوم عاد ہے. وفرعون، اور قوم فرعون. واخوان لوط، اور لوط کے بھائی، یعنی لوط کی قوم ہی تھی نے جو انکار کیا. واصحاب الایکا، شعیب علیہ السلام کی قوم. وقوم تبا، اور قوم تبا. کون ہے قوم تبا، اگلے دن پڑھا ہے آپ نے، یمن کا شہر، اس کا جو بادشاہ ہمیر قبیلے کا جو بادشاہ ہے، اسے کیا کہا گیا، تبا. وہ مسلمان تھا، قوم ساری منکر تھی. کلو کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، اور ثابت ہوگی ان کے پر وعید. فعینا بالخلق الاول، کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں. افعینا، کہ ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول، ان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے. بل ہم، بلکہ یہ، فی لبس، یہ شک میں پڑے ہیں، من خلق جدید، کہ نئی تخلیق پھر کیسے ہوگی. چلیں.